دوسرے پہلو کی طرف بھی غور فرمائے نا کہ اب ظاہر بات ہے، نہ کورونا آدمی لایا نہ کورونا اس کی گھر کی عورت لائی ہے، کورونا بھی خود ہی آیا، اب جو بھی آیا یہ آیا ہے. تو اب مطلب یہ کہ اب آدمی گھر سے نہیں نکل سکتا. تو اب یہ بتائیے کہ ایک بیوی کو، ایک وائف کو اپنے شوہر کے ساتھ اس کے جو بھی کمزوری یا خوبیاں ہیں کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، یہ وہ بھی مطلب یہ بھی اب اس کو تو یہ تو باہر تو جانے سرانا ہے تو گھر میں یا گھر میں ہے یا نہیں ہے، اس کو بھی تھوڑا سا دے دو نا دو چار اچھے. نہیں، وہ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض عورتیں بھی خردماغ ہوتی ہوں گی، وہ بھی مطلب وہ حساب کتاب وہ بھی انتظار کرتے ہو جب تک یہ 6 دفعہ پانی جب تک یہ 6 دفعہ پانی مانگے گا نہیں 7ویں دفعہ میرے کو دینا بھی نہیں ہے. اور خالی شوہر کا مسئلہ تھوڑی ہے، شوہر کی امی بھی تو ہوگی نا. اب اصل میں بھی جو مجھے میسج آیا، ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے میسج کیا ہے کہ ڈائیورس یعنی طلاق کا جو ریٹ ہے نا، یعنی طلاق کی جو پرسنٹیج ہے وہ 34% ہو گئی ہے یہ ان حالات کی وجہ سے. تو میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے اسلامی بھائی نے غور کریں، یہ بھائی بہنوں کے اور ماں بیٹوں کا جو رشتہ ہے نا یہ مضبوط دیوار کی طرح ہوتا ہے. ناراضگی کے پتھر جو ہے نا یہ اس دیوار کو توڑ نہیں سکتے، ڈیمیج کرتے ہیں، مگر میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا یہ اس مضبوط دیوار کی طرح نہیں ہے، یہ ایک ریت کی دیوار ہوتی ہے. بہت زیادہ ناراضگی کے تو تکار کے پتھر مانیں گے نا تو یہ دیوار گر جاتی ہے اور یہ دیواریں گر رہی ہوتی ہیں. آپ یہ ضرور سوچئے کہ جتنی یہ طلاقیں اور گھر ٹوٹنے کے واقعات ہیں نا یہ آپس کی مطلب کہ وہ بدتمیزی، بد اخلاقی، مغز ماری، کہنے سننے کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ چلو اس کا تو ہو گیا تو یہ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. آپ اگر اپنے گھر میں یہ ماحول بنا کر بیٹھے ہیں تو اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ دنیا کا جو نتیجہ نکل ہے ایسا ہی کوئی نتیجہ آپ کے یہاں بھی خدا نخواستہ نکلا ہے کہ جن کا نکل گیا ہوگا وہ بھی سن رہے ہوں گے بس. ہاں کہ یہ کہ اگر وہ سوچتے ہو اچھا یہ جب دیوار ٹوٹ جاتی ہے نا، گر جاتی ہے، پھر یہ سوچتے کہ کاش کہ ہم یہ نہ کرتے. لیکن جانور اگر پورا مری گیا، ذبح ہو گیا، گردن الگ ہو گیا، اب کوئی بولے تو جوڑ تو کیسے جوڑے گا. تو آج جن کے گھر بچے ہوئے ہیں یہ کیوں آپس میں ایک دوسرے کو مطلب کہ ڈسٹرب کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں اور منہ چڑھا رہے ہیں. یہ طلاق کے اسباب ہوتے ہیں، یہی وہ طلاق کے اسباب ہیں کہ اس نے بدتمیزی کی، اس نے یہ کہ اس نے منہ چڑھایا، اس نے برتن توڑا، اس نے منہ توڑا، اس نے یہ توڑا، اس نے وہ توڑا. آپس میں بولا 4 دن تک بات بند نہیں ہوگی، پھر دوریاں ہو جائیں گی. ایک ہی گھر میں رہ کر گھر تنگ ہو جاتا ہے اور پھر یہ آپس میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتا ہے. اگر ایسے حالات آپ کے آج ہیں تو اس وقت اس گھڑی اپنے گھر کو، اپنے حالات کو درست کریں، مہربانی کر کے ایک دوسرے سے درگزر کریں، معافی مانگیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھ لیں کہ بس اب جو ہوا سو ہوا، اب مطلب ہمیں اپنا گھر توڑنا نہیں ہے. یار اب یقین مانیں جو بچوں والے ہیں نا ان کا گھر ٹوٹ تو جاتا ہے، اللہ محفوظ رکھے، یہ تو اجڑ جاتے ہیں، ان کی اولادیں اجڑ جاتی ہیں. مہربانی کریں، ہاتھ جوڑتا ہوں ایسے ان حالات میں جبکہ معاشی پریشانیاں ہیں، لوگ ڈر رہے ہیں، طبیعت کے مسائل ہیں، کاروبار نہیں ہے، گھر میں مرد بیٹھ گئے، عورتیں گھر میں، بچے، ایسے میں لڑ کر کوئی مطلب کہ آپ کو خوشیاں نصیب نہیں ہوں گی. تو ان سب کے لیے اپنے اندر نرمی، پیار، محبت پیدا کر کے ایک دوسرے کو معاف کر دیں. آج معاف کر دیں، ابھی شب بارات آنے والی ہے، یار معاف کر دو نہ، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے معاف کر دو، اور ایک محبتوں کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارو، ایک دوسرے کے حق عطا کرو. یہ بات طے ہے کہ اللہ نے مرد کو افسر بنائے عورتوں پر، الرجال قوامون علی النساء. تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر کے مردوں کی اہمیت کو سمجھیے، اور مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کے معاملے میں اپنے رب سے ڈریں کہ ان کے بھی حق ادا کریں، اولاد کے حق ادا کریں، اولاد ماں باپ کے حق ادا کریں. انشاءاللہ آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا. یہ درخواست ہے آپ سے کہ یہ جو طلاقیں بڑھ رہی ہیں نا، مہربانی کر کے یہ بڑھتی ہوئی طلاقوں کی جو چنگاریاں ہیں نا، اس کی کوئی ایک چنگاری بھی آپ کے گھر میں آنی نہیں چاہیے. مہربانی دروازے بد امنی کے بند کر کے محبتوں کی کھڑکیاں کھول دو اور محبتوں کی ہوائیں آنے دو انشاءاللہ.